बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीडीएम और उनके मददगारों ने इमरान खान को दीवार से लगाने और रास्ते से हटाने के लिए जुल्म और ज्यादती के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस जो अभी दौर चल रहा है, इससे पहले ऐसा स्याह दौर कभी नहीं आया, ना कभी किसी ने देखा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे लगता है कि कोई आईन व कानून की हुक्मरानी नहीं, सिर्फ माफिया का राज है। इस वक्त तमाम ताकतें इमरान खान के खिलाफ यकजा हो गई हैं, मगर दूसरी तरफ इस मुल्क की कौम सोई हुई है। पीडीएम के मजालिम बढ़ चुके हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, मगर ये कौम मजे कर रही है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? इस कौम को उठना होगा, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्ल के लिए खड़ा होना होगा। आखिर कब तक अकेला इमरान खान लड़ता रहेगा? आखिर कब तक अकेला इमरान खान गोलियां खाएगा? आखिर कब तक अकेला इमरान खान जो है हर मजालिम, हर जुल्म के खिलाफ बोलता रहेगा? आखिर कब तक यहां पर लोगों को नंगा किया जाएगा, इज्जतें लूटी जाएंगी, घसीटा जाएगा, इज्जतें पामाल की जाएंगी? अब नहीं तो फिर कब? इस बात का फैसला इस 22 करोड़ की आवाम ने आज ही करना होगा। अब नए बादशाह सलामत ने हुक्म जारी किया है कि इमरान खान को अगले इंतखाबात से पहले माइनस करना है, और इसके लिए तमाम कुव्वतें, तमाम इदारे यकजा हो गए हैं और उन्होंने इक़दामात भी उठा लिए हैं, जिसका पहला पत्ता मोहसिन नकवी था। वो मोहसिन नकवी जो जरदारी का बेटा और उनके तमाम जराइम का अहम हिस्सेदार और राजदार है, उसका मेन जो है फ्रंट भी है। इसको ये सिलेक्शन, सॉरी, इस इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का वजीर आला लगा दिया। अगर यही सब कुछ करना था तो फिर हमजा शहबाज को लगा देते, या फिर हिना परवेज भट्ट, उज़मा बुखारी साहिबा को लगा देते। आखिर कब तक दो नंबरियां करते रहोगे? वो हल्के जो खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक जात ऊपर वाली भी है जो सबसे ज्यादा ताकतवर और कुवत रखती है। जब वो कुन कह देती है तो फिर सब हो जाता है। डरो उस वक्त से जब वो जात आपसे हिसाब मांगेगी। फिर आपको उस वक्त कौन बचाएगा? कौन सी ताकत होगी आपके पास? और उस वक्त आपको कौन एनआरओ देगा? कौन सी गैर मुल्की ताकत आपको जो है रेस्क्यू करेगी? इमरान खान एक हकीकत है, इसको मानना होगा। तमाम कुव्वतों को एक मेज पर बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। इमरान खान को निकालने के चक्कर में इन अक्लमंदों ने मुल्क का पहिया बिठा दिया है। इमरान खान को मिटाने के चक्कर में इन्होंने मुल्क की एनर्जी तबाह बर्बाद कर दी। कल पूरे मुल्क से बिजली गायब थी, मगर फिर भी इनका मसला इमरान खान है। ओ कुछ शर्म कर लो। आखिर कब तक इस तरह की चालाकियां दिखाते रहोगे? अब इस मुल्क की कौम आपको जान चुकी है। खुदारा अब इन साजिशों से बाहर निकलो, इस मुल्क का सोचो। और मोहसिन नकवी साहब ने जो है अपना पहला हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर में 25 मई को करबला बर्पा करने वाले पुलिस अफसर को दोबारा सीसीपीओ लगा दिया। अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि लाहौर के साबिक डीसी और नून लीग के मंजूर नजर जनाब कैप्टन उस्मान को आईजी पंजाब लगाने की भी तैयारियां हो रही हैं। हाँ, ये वही उस्मान साहब हैं जिसके हाथ मॉडल टाउन कत्लेआम में रंगे हुए हैं। अब पंजाब से तहरीक इंसाफ के खात्मे के लिए इस शख्स को पुलिस का सरबराह बना दिया जाएगा जिसने मॉडल टाउन में हामला खातून को गोलियां मारी। ताकि इनको लगाने का मकसद यह है कि पंजाब से इलेक्शन से पहले इमरान खान के वोट को खत्म किया जा सके, अगर वोट खत्म ना हो तो फिर दबाया जा सके। अब देखना होगा कि हालात किस तरफ जाते हैं, मगर एक बात तो हकीकत है और वो ये है कि मुल्क तबाह हो रहा है, मगर दूसरी तरफ इस मुल्क के रखवाले एक शख्सियत को मिटाने में लगे हुए हैं। तारीख इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई है।
وہ محسن نقوی کے خلاف اس عوام کے زوردار نعرے آپ سن رہے ہیں۔ محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے پر لاہور کی عوام اور لاہور آپ نے دیکھا کہ لاہور میں عوام کا سمندر امڈ آیا، مگر یہ سڑکوں پر نکلیں خلق خدا کسی بھی وقتی طاقتور کو نہیں دکھائی دے رہی۔ ان وقت کے بادشاہوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر یہ خلق خدا جاگ گئی اور کھڑی ہو گئی تو پھر آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو سری لنکا کی اشرافیہ کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں، بہتر یہی ہے کہ اس پر غور و فکر کر لیں۔ تیسری طرف کل جس طرح سے ملک ڈوبا، جس طرح سے بجلی غائب ہوئی، تو اس کے اوپر آج شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں تاریخی پاور بریک ڈاؤن کے بعد شہریوں کو درپیش مشکلات پر افسوس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے اس کے اوپر معذرت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ روز ہونے والے بریک ڈاؤن کے بعد کی صورتحال پر عوام سے معذرت بھی کی ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت کے جو ہے کہ انکوائری بھی بنائی ہے اور ان سے پوچھ گچھ بھی کی ہے کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت کی جانب سے گزشتہ روز بجلی کی بندش کی وجہ سے ہمارے شہریوں کو پہنچنے والی تکلیف پر معذرت خواہ ہوں۔ وہ سرکار آخر کب تک آپ معذرتیں کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک آپ سوری افسوس کرتے رہیں گے؟ کوئی ایسے کام کریں، کوئی عملی کام کر کے دکھائیں، اس قوم کو اس جو ہے اپنا اس پورے اس سے نکالیں۔ اس وقت قوم جو ہے خودکشیاں کر رہی ہے، اس وقت لوگ بھوک کی وجہ سے بے حال ہیں، تنگ ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جانیں اپنی جو ہے گنوا رہے ہیں، مگر آپ صرف افسوس کر رہے ہیں، آپ صرف جو ہے معذرت کر رہے ہیں۔ اب معذرت سے آگے نکل کر آ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ یہ عوام اگر اٹھ کھڑی ہو گئی، اگر یہ عوام سڑکوں پر آ گئی تو پھر آپ کا وہی حال ہوگا جیسے میں نے پہلے کہا کہ سری لنکا میں جو اشرافیہ کے ساتھ ہوا، جو وہاں پر ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ ہوا، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کے اسباب مال اسباب تمام ہر چیز کو جلا دیا گیا، ان کے اوپر قبضہ کر دیا گیا، تو پھر اور ان کو ایوانوں سے باہر نکال کر ان کی جو پھینٹی لگائی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور ان قریب آپ کا بھی حشر یہی دکھائی دے رہا ہے۔ جس طرح سے آپ سازشیں گڑھ رہے ہیں، جس طرح سے آپ چالیں چل رہے ہیں، آپ کو ملک کی تو کوئی فکر نہیں ہے، مگر آپ کو فکر یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں اگر عمران خان 2/3 اکثریت لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی آپ کو اس وقت پوری کی پوری فکر جو ہے، پورا جو ہے اس وقت سوچ وچار جو آپ کے پاس منصوبہ ہے، آپ جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، راستے سے بالکل جو ہے ان کو مائنس کر دیا جائے، مگر یہ اب ممکن نہیں ہے۔ آپ طاقت اپنی آزما لیں، آپ نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، زخمی کر دیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے جو کہا اس نے کر دکھایا۔ اس نے کہا میں پنجاب اسمبلی توڑوں گا، تو آپ نے عدم اعتماد کا بہانہ کیا، گورنر کو جو ہے استعمال کیا، ایک آئینی سربراہ کو آپ نے استعمال کیا، جس طرح سے وہ شخص استعمال ہوا وہ بھی اس قوم نے دیکھا، مگر عمران خان نے اچانک فیصلہ کیا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، تو اسی رات اعتماد کا ووٹ لے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان اگلے دن ہی اسمبلی جو ہے تحلیل کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد کے پی کے اسمبلی، اب جب وہ قومی اسمبلی کی طرف آ رہے تھے، وہی اسپیکر، وہی راجہ پرویز اشرف صاحب جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے، ان کے بیانات اب ان کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک رکن اسمبلی سے ملوں گا، اس کے بعد جا کے میں جو ہے اپنا استعفے منظور کروں گا، مگر راتوں رات وہ استعفے منظور بھی کرتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی بھی کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر ایک اور 35 کی قسط جاری ہوتی ہے، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ 43 مزید ارکان اسمبلی کے استعفے بھی انہوں نے منظور کر لیے ہیں۔ تو جی آپ دیکھ لیں آپ کب تک جو ہے اگلے انتخابات کو مینج کر سکتے ہیں، کیونکہ جب
قوم نکلی ہوگی، جب قوم سڑکوں کے اوپر ہوگی، جب قوم خود ہر ایک پولنگ اسٹیشن پر خود پہرا دے رہی ہوگی، تو پھر آپ دھاندلی نہیں کر سکتے، آپ مینج نہیں کر سکتے، آپ قوم کے ووٹ کے اوپر جو ہے ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، آپ عمران خان کے مینڈیٹ کو نہیں چرا سکتے۔ اگر آپ نے چرانے کی کوشش کی تو پھر اس کے نتائج بنگلہ دیش سے بھی بھاری ہوں گے۔ تو اس لیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس جو ہیں قوتیں جو طاقت رکھتی ہیں، جن کے پاس فیصلہ کرنے کی جو ہے طاقت ہے، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگلے انتخابات سے پہلے مل بیٹھ کر کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اگر مینڈیٹ عمران خان کو ملتا ہے تو پھر اس کو قبول کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جو محسن نقوی صاحب یہاں پر گل کھلا رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے 25 مئی میں ملوث ایک شخص کو جو ہے اپنا دوبارہ سی سی پی او لگا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے ایک اور درباری کیپٹن عثمان کو جس طرح سے سننے میں آ رہا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے آئی جی پنجاب لگا دیا جائے، یعنی کہ ان کو ایڈیشنل آئی جی پہ وہ شاید عہدے پہ تھے حمزہ شہباز کے دور میں یہ پچھلے، تو اس کے بعد اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو آئی جی پنجاب لگا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر ایک آپ دیکھیں گے کہ تبدیلیاں ہوں گی، جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور اپنے من پسند آفیسر لگا کے پھر جو ہے تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر کمزور کیا جائے گا، ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور کے اوپر۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ تماشا آخر کب تک چلتا رہے گا۔ یہ کیپٹن عثمان وہی ہیں جس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر قتل عام کیا، یہ اس قتل عام کا اہم فریق، اہم ملزم ہے، اہم مجرم ہے۔ اگر یہی اب ان کو آئی جی لگا دیا جاتا ہے تو پھر کوئی اور بات کی نہیں جا سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سکوت ڈھاکہ ہوا تو اس کے بعد وہاں پر جو افسر لگا دیے گئے تھے وہ ظالم تھے، وہ جابر تھے، ایسے من پسند وہاں پر افسر لگے جنہوں نے وہاں پر جو تاریخ رقم کر دی، وہاں پر مظالم جس طرح سے انہوں نے ڈھائے۔ تو اب یہی سب کچھ اگر دہرایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر تو پھر ہم دعائی کر سکتے ہیں، اور ہم عقل مندوں کے لیے جو ہے اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔